पार्लियामेंट से ओरिजिनेट होंगी, फौज अपने दायरे में रहेगी, जासूसी इदारे अपने दायरे में रहेंगे, बेहतरीन पाकिस्तान बन जाएगा। जिसको सिंधी भी अपना पाकिस्तान कहेगा, बलोच भी अपना पाकिस्तान कहेगा, पंजाबी भी अपना पाकिस्तान कहेगा, सराइकी भी अपना पाकिस्तान कहेगा। आए आए, रहम करें अपने लोगों पर, रहम करें अपनी बेटियों पर, रहम करें अपने बच्चों पर। आए पाकिस्तान को बचाएं, हम आपके साथ हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एक जमहूरी पाकिस्तान चाहिए, एक आइन चाहिए। सेनेट में ना मिलते ये अमेंडमेंट नहीं होती थी। ये जो हमारे गला काटा गया है, पाकिस्तान का गला काटा गया है, आइन का गला काटा गया है, इसमें मुझे अफसोस से कहना पड़ता है हमारे छोटे सूबों की पार्टियां शामिल आए पाकिस्तान को चलाते हैं। आपने जो कुछ किया, इमरान खान क्यों जेल में है? दुनिया में कहीं नहीं, दुनिया में कहीं नहीं कातिल हो, डाकू हो, 200 आदमियों का कातिल हो, टनों के हिसाब से उसने ड्रग स्मगल की हो, बैंकों को लूटा हो, लेकिन उसकी मुलाकात में पाबंदी नहीं है। क्यों इस शरीफ आदमी क्यों मुलाकात में पाबंदी नहीं है? ये पार्लियामेंट आवाम की नुमाइंदा होनी चाहिए, आइन बालादस्त होगा, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, सही इलेक्शन कमीशन के जरिए सही वोट डाला जाएगा, जो जीतेगा वो हुक्मरानी करेगा, दाखिला और खारिजी पॉलिसियाँ पार्लियामेंट से ओरिजिनेट होंगी, फौज अपने दायरे में रहेगी, जासूसी इदारे अपने दायरे में रहेंगे, बेहतरीन पाकिस्तान बन जाएगा। जिसको सिंधी भी अपना पाकिस्तान कहेगा, बलोच भी अपना पाकिस्तान कहेगा, पंजाबी भी अपना पाकिस्तान कहेगा, सराइकी भी अपना पाकिस्तान कहेगा। हम सोने के पंजरे में गुलामी की हैसियत से रहकर आपको मुरली नहीं सुनाएंगे, आपको हम वो नहीं सुनाएंगे। इसलिए हम आए थे 8 फरवरी को, ना पागल हैं, हमने उस दिन को मनाना है। जुल्म हुआ है, आइन पाकिस्तान का कहता है, कुरान कहता है कि एहतजाज का हक मजलूम का हक है, मजलूम का हक कुरान मानता है। आप जुल्म करें और मुझे रोने का भी मौका न दें। हमारे बच्चे निकले थे हक की उसके अपने उसमें दिफा में, पार्टी बनाना, जलसा करना, जुलूस करना, ये क्या तमाशा? हमारे सिंधी पुलिस वाले कोई कश्ती पे चढ़ के आया, कोई वहाँ आया, 2-4 दफ़ा हमें भी कहीं रोका। क्या यानी करना क्या चाहते हैं? जब आप हमें अपने जमहूरी हक से वो करेंगे, क्या आप हमें खारजंगी की तरफ धकेल रहे हैं? क्या पाकिस्तान इसका मुतहम्मल हो सकता है? आज भी इंडस के ऊपर बाजोवर से लेकर खैबर तक इंसर्जेंसी है। खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अब दोस्त बहुत ज्यादा हैं। अगर इन लोगों ने फैसला किया फिर क्या होगा? क्यों अपने मुल्क के पीछे पड़े हो? आए इस मुल्क को बचाएं। इस मुल्क के बचाने का तरीका यह है कि ये एक पार्लिमानी जमहूरियत होगी, गरीब इंसान की रोटी का बंदोबस्त होगा। जो हुकूमत गरीब इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान मुयसर नहीं कर सकती, उसे हुक्मरानी का हक नहीं है। 5 वडेरे, 5 पश्तून खान, 5 बलोच सरदार, 5 पंजाबी चौधरी पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान गरीब आवाम है। सराइकी वसेब, गरीब पंजाबी, आपने बॉर्डर बंद कर दिए। आपको पता है क्या तकलीफ है आपके जमींदारों को? लोग आलू फेंक रहे हैं नालियों में, आपका किनू पड़ा हुआ है, आपका सब कुछ आप पता नहीं कौन आपको ये वो कर रहा है, बता रहा है। अफगानिस्तान से जंग का शौक, बिस्मिल्लाह करें, शाबाश, ठीक है, हम आपकी हुकूमत को नाजायज समझते हैं, लेकिन आप कहते हैं मैं हुक्मरान हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से कहें, बुलाएं अफगानिस्तान से, आप सारे हमसायों को बुलाएं। हर हुकूमत दूसरी हुकूमत से कहे कि मुझे तुमसे ये शिकायत है। सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर, अमेरिका, रूस, चीन, चाइना और फ्रांस, इनके बच्चे अफगानिस्तान में मर चुके हैं। वो गारंटी करें ये जो कुछ हो रहा है ईरान के लिए, मेहरबानी करें, जिस तरह केसर भाई ने कहा, पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं, राय लोगों को बुलाएं, तमाम इदारों को बशमूल अफवाज पाकिस्तान, बशमूल जजेस,
تمام اداروں کی گول میز کانفرنس بلائیں کہ ہمارا خطہ کہاں جا رہا ہے، ہمارا خطہ کہاں جا رہا ہے، اس خطے کس طرح بچانا ہے. ہم کر سکتے ہیں یہ کام. اگر یہ بات ایک آدمی 2 آدمی کے حوالے کر دی جائے، یہ ملک برباد ہوگا، یہ خطہ برباد ہوگا. ہماری معمولی غلطیوں سے خدا وہ دن نہ لائے. دیکھیں امریکہ چین کے بڑھتے ہوئے اثر کی وجہ سے یا روس کے بڑھتے ہوئے اس کی وجہ سے امریکہ ان سے زور آزمائی کرنا چاہتا ہے. وہ یہاں تک کہ وہاں لوگوں کو اپنے گھر کے بستروں سے اٹھاتا ہے. اس کے لیے ہم نے اپنے وطن کو میدان جنگ نہیں بنانا، نہ اپنی بہو بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو دوسروں کے میدان جنگ بنا کے مروانا ہے کسی سے. اس کے لیے ہم سب نے دباؤ ڈالنا ہوگا اپنی حکومت پہ. اور ہم نے اس احتجاج کے لیے 8 فروری کی جو تاریخ دی ہے، اس دن 25 کروڑ انسانوں کو دہشت زدہ کیا گیا ہے. اپنے بچوں کو تانوں میں بے عزت کیا گیا ہے. اپنی حرمت بہنوں کو. پاگل کے بچے ہو کیا؟ دنیا میں کہیں کوئی ایسا نہیں کرتا کہ اپنے بچوں کے جذبہ حریت کو کچل دے. آپ نے جو نیا فارمولہ ایجاد کر دیا ہے کہ جو بکتا ہے بکر عید کے مینڈے کی طرح، جو بکتا ہے وہ اچھا پاکستانی، جو دوسروں کو خریدتا ہے وہ اچھا پاکستانی، اور جو کہتا ہے کہ سائیں مجھے معاف کرو، سائیں میں اس دھرتی کا بچہ ہوں، وہ اچھا یہ فلسفہ نہیں چلے گا. ایک ووٹ، یہ چک کا نشان، ایک چک کے نشان پہ انہوں نے درجنوں ووٹروں کو 70 کروڑ روپے دی. غلط ووٹ. 70 کروڑ روپے سے سندھ کے 4 ضلع 4 مہینے کا نہ کھا سکتے ہیں. بلوچستان کے 10 ضلع 4 مہینہ کا نہ کھا سکتے ہیں. آپ پرنٹنگ مشین ہے پیسوں کے آپ کے پاس. آئیں رحم کریں اپنے لوگوں پر، رحم کریں اپنی بیٹیوں پر، رحم کریں اپنے بچوں پر. آئیں پاکستان کو بچائیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں ایک جمہوری پاکستان چاہیے، ایک آئین چاہیے. یہ میرے ساتھی نے بات کی تھی پونم والے نے. جب ہم پونم میں تھے، شاید اس طرف کسی کی رائے نہیں گئی ہوگی، جب ہم پونم میں تھے تو کافی پونم پاکستان اپریشنیشن موومنٹ، پھر ہم نے تمام پارٹیوں سے کہا تھا کہ بحیثیت کے پونم آپ پارٹی کے پونم کے حصہ دار پارٹی ہیں، مستقبل کا آئین کس طرح ہونا چاہیے. اس پہ ہر پارٹی نے تجاویز دی تھی. میرا دعویٰ ہے اسی کی بنیاد پہ 18th امینڈمنٹ ہوئی. اسی کی بنیاد پہ سندھ کی تمام پارٹیاں ہمارے ساتھ تھیں. خدا بخشے سائیں زین شاہ کے والد کو، وہ ہمارے ساتھ تھے. اور بھی بڑے سندھی تھے، بلوچ بھی تھے. سب نے مل کے ہم نے تجاویز دی تھی، اور اسی کی بنیاد پہ انہی لوگوں نے بیٹھ کر 18th امینڈمنٹ کی. پاکستان بننے کے پھر پتہ نہیں کیا ہوا. ابھی جو کچھ ہوا ہے میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن تاریخ تو لکھی جائے گی، تاریخ تو پوچھے گی. 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم، اگر چھوٹے صوبوں کے ووٹ ان کو نہ ملے، 4 ووٹ بھی اس طرف، 3 ووٹ بھی اس طرف ہو جاتے، یہ امینڈمنٹ نہیں ہونی تھی. 3 ووٹ یا فلانی پارٹی کے یا فلانی پارٹی کے یا فلانی پارٹی کے سینیٹ میں نہ ملتے، یہ امینڈمنٹ نہیں ہوتی تھی. یہ جو ہمارے گلا کاٹا گیا ہے، پاکستان کا گلا کاٹا گیا ہے، آئین کا گلا کاٹا گیا ہے، اس میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے چھوٹے صوبوں کی پارٹیاں شامل ہیں. خدا انہیں بھی ہدایت دے، خدا ہمیں بھی ہدایت دے. بس بسم اللہ ہم آئے تھے. ہم مشکور ہیں آپ کو، دیر تک آپ کو بچائے رکھا. ہم نے وہ یہ ہوتا ہے، پرواہ نہیں ہے. جیلیں بھی آئیں گی، ڈنڈے بھی پڑیں گے، راستے بھی وہ روکیں گے، لیکن عوام کی طاقت کا جواب نہیں ہے. خدا اللہ رب العالمین ہماری پشتوں میں کہتے ہیں دو لس زور دو خدای زور دی. عوام کی طاقت خدا کی طاقت ہے. یہ پشتوں مثال قرآن کریم. ایک بات اور، دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں 1,25,000 1,24,000، ان کی زبانیں مختلف تھی. حلقہ نبوت، حلقہ رسالت مختلف تھا، لیکن سب کا پیغام کیا تھا؟
اللہ پاک نے جس پیغمبر کو جس نبی کو بھیجا اس علاقے کے ظالم ترین آدمی کے سامنے کھڑا کیا. تمام 124 پیغمبر جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت، یہ ان کا اللہ پاک کہتے تھے کہ بسم اللہ آپ میرے پیغمبر ہیں، جنت آپ پہ واجب، آپ بالکل میرے دوست ہیں، جائیں. پتھر آپ نے سہنے ہیں، گالیاں آپ نے سہنی ہیں، ڈنڈے آپ نے سہنے ہیں. اگر آپ ایک گروہ انسانوں کا چھوٹا سا گروہ پیدا کر گئے تو پھر نصر من اللہ والفتح قریب. ہمارے پاس اتنے گروہ ہیں، یہ اللہ کا لشکر ہے، اتنا لشکر ہم سب کے پاس ہے. خدا پاک کی گواہی اس پہ موجود ہے کہ جن لوگوں کے پاس انسانوں کی فالوئنگ ہوگی اس کا میں ساتھی ہوں. کوئی ہمارا ساتھ دے یا نہ دے، قرآن کریم کی گواہی ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں ظالم کا ساتھی ہوں. ہمیں اللہ کے سوا کسی کی ضرورت نہیں ہے. اپنے زور بازو پہ آرمی کیا ہوتی ہے؟ واٹس آرمی؟ یہ انگریزی لفظ ہے، آرم سے نکلا، آرم دست بازو سے نکلا ہے. آرمی، ہماری آرمی بہترین آرمی ہے، بغیر پیسوں کے. یہ ہماری بہنیں، یہ ہماری بیٹیاں، یہ سندھ دھرتی کی وہ بیٹیاں ہیں جو سندھ میں امن چاہتی ہیں، جو سندھ کے لوگوں کے لیے روٹی چاہتی ہیں، جو سندھ کے لوگوں کے لیے آزادی چاہتی ہیں، جو سندھ کے لوگوں، یہ اس قسم کے لشکر ہمارے ہر صوبے میں ہیں. جب یہ سب اکٹھے ہوں گے پھر انشاءاللہ رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. خدا حافظ، بڑی مہربانی.